بخاری صاحب ایران تو بہت ہی زیادہ ہارڈ لائن لے رہا ہے، اب تو کافی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، جو ہے وہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ایران سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ جب تک ان کا پریزیڈنشل ٹرم ختم نہیں ہو جائے گا ایران تب تک مذاکرات ہی نہیں کرے گا، کوئی حتمی معاہدہ کرے گا ہی نہیں، یعنی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ بخاری صاحب، یہ اسٹریٹجی کس حد تک ایران کے حق میں ثابت ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی فریق جو ہے، خاص طور سے جنگ کے دو فریق ہوں، ان میں سے کوئی ایک فریق اس طرح کی گفتگو کرنے لگے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ یا تو یہ جنگ ہارتا دکھائی دے رہا ہے یا اس کو انڈو کرنے کی یہ ایک کوشش ہے۔ دونوں ہی باتوں کو سامنے رکھیں آپ تو ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایران نے جو یہ کہا ہے کہ ہم 2029 تک انتظار کریں گے تاکہ ٹرمپ کا دور حکومت ختم ہو اور ہم پھر مذاکرات شروع کریں گے، یہ بہت بڑا تھپڑ ہے۔ ڈپلومیٹیکلی تو یہ بہت بڑا تھپڑ ہے میرے خیال سے۔ اب یہ جنگ جو ہے فوجی مارکے سے نکل کے سفارتی میں داخل ہوئی تھی، اور سفارتی کے بعد اب یہ بیٹل آف نروز میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ بیٹل آف نروز جو ہے، اس کے اندر ایران ہمیں بالکل واضح طور پہ بڑی مضبوط پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہے، ورنہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر ایک سپر پاور نے حملہ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کا ایک چیلا بھی ہو جو اپنے آپ کو بہت بڑی قوت سمجھتا ہو، اور اس کے باوجود جنگی طور پر آپ اس کو شکست نہ دے سکیں، تو سپر پاور ہو چاہے کوئی بھی ہو، اننو تو ہوگا۔ لہذا ٹرمپ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں، جعلی دعوے کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے سپر پاور ہونے کے باوجود ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے کافی کنفیوزڈ ہے، اور ان کا کنفیوز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اب کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایران کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں یا یہ رویہ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی کل ہی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ بڑے عرصے کے بعد، بڑی دیر انتظار کے بعد، جو سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے نہ صرف ایک بیان سامنے آیا بلکہ ان کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں ویسٹرن میڈیا میں، لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ اب ہمیں یہ اندیا بھی ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے ملا ہے کہ بہت جلد وہ عوام میں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نیا قدم جو ہے وہ ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے، ایران کے عوام کی طرف سے، ایران کے سفارتکاروں کی طرف سے ایران کو بہتر پوزیشن میں ڈالتا دکھائی دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس حوالے سے میں کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، ایران کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ نہ ہی تو جنگ ہو، اور حالات کو کچھ ایسے طریقے سے یعنی آرگنائز کیا جائے کہ نہ ہی یہ کہا جائے کہ مکمل امن ہے، نہ ہی صرف جنگ ہو، اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو لٹکایا جائے۔ آپ مجھے بتائیے کون کرے گا ایسی کون اپنائے گا ایسی اسٹریٹجی؟ کیا ایسا ملک اپنائے گا وہ اسٹریٹجی جو دم توڑ رہا ہو، جس کو بہت بری طرح سے فوجی ملیٹریلی شکست ہوئی ہو؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹرمپ اور امریکہ کے حق میں ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ایران نے اپنی شرائط میں جو ان کی 6 بڑی شرائط تھی، ان میں سے کسی ایک کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ابھی کل ہی ہم نے وہ 6 شرائط جو ہیں وہ رپورٹ کی تھی، اور آج جو 3 بنیادی شرائط پر زور دے دیا ہے ایران نے، ان میں $300 ارب کا ہرجانہ طلب کیا ہے انہوں نے، اس نقصان کا جو اس جنگ میں امریکی افواج کو، امریکی عوام کو پہنچا ہے۔ دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ امریکہ ہمارے منجمد اثاثے جو ہیں بلا تاخیر اور بغیر کسی کنڈیشن کے ریلیز کرے، اور تیسری اس سے بھی کڑی شرط یہ ہے کہ امریکی افواج اس خطے سے نکل جائیں، یعنی امریکی افواج جو ڈپلوائے کی گئی ہیں ان کا انخلا۔ یہ 3 بنیادی شرطیں مجھے بتائیے کوئی ہارنے والا ملک لگاتا ہے؟ بالکل، آپ بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایران کے جو اسپیکر پارلیمنٹ ہیں، ان کے جو ریپرزینٹیٹر ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کرنٹ حکمت عملی بڑا کلیئرلی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ نہ تو مکمل جنگ کی جائے، نہ ہی مکمل طور پر کوئی حتمی معاہدہ جو ہے وہ کر لیا جائے۔ لیکن بخاری صاحب، کیا یہ کرنٹ پوزیشن ایران کو سوٹ بھی کرتی ہے؟ کیونکہ کس طرح کا اکنامک ریپریشن وہاں پر ہے، کس طرح سے جنگ سے پہلے وہاں پر آلریڈی مظاہرے اس وجہ سے ہو رہے تھے کیونکہ اکنامکلی ایران ڈکلائن کی طرف تھا، پھر ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جزیرہ خارق سے آئل کی سپلائی مکمل طور پر رک گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں اکنامک پریشر تو ایران کے اوپر ہے۔ دیکھیے، ایران کی قوم بہت اچھی طرح سے یہ جانتی ہے کہ جنگ میں
نقصان تو ہوتے ہیں, ڈیمیج تو روکا نہیں جا سکتا. بات اصل یہ ہے کہ کیا آپ ہمت سے, کیا آپ مکمل تیاری سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ جنگوں میں نقصان نہیں ہوتا؟ اور یہ کب کہا ایران نے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ جو نقصان ہوا اسی کا ہرجانہ تو وہ مانگ رہے ہیں. جی لیکن آپ یہ دیکھیے کتنی شرمناک بات ہے کہ ایران کے اس مطالبے کے جواب میں اب ٹرمپ بابا کیا کہتا ہے. ٹرمپ بابا کہتا ہے ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کے بھی ہم پیسے لیں گے, وہ بھی ہرجانہ دینا پڑے گا. ہاں وہ بھی مانگ رہے ہیں یہاں ہرجانہ, تو میں بالکل. بات برداشت کر گیا تھا, لیکن جو بات انہوں نے اس کے بعد کی ہے کہ جو عراق میں, لبنان میں, شام میں, یمن میں, غزہ میں جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا بھی ہم ایران سے ہرجانہ لیں گے. میرے خیال ہے ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے, کیا غزہ میں جنگ ایران نے چھیڑی تھی؟ کیا شام میں ایران کی فوجیں لڑی ہیں؟ کیا لبنان کے اوپر ایران بمباری کر رہا ہے؟ یار یہ کس قسم کا ہونک انسان ہے یار. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا شخص, قوم کیسے اس اجازت دے رہی ہے اس کو اپنے اوپر حکومت کرنے کی, اپنے اوپر حکمرانی کرنے کی. آپ میری اس بات کو ذرا انالائز کیجئے بالکل کہ وہ ان علاقوں میں چھیڑی گئی امریکی جنگ اور اسرائیلی جنگ کا معاوضہ مانگ رہے ہیں ایران سے. کیا عجیب و غریب بات ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہے ایران کی, ان میں سے کوئی نہ کوئی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا آئینہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے ٹرمپ کو. جی اس حوالے سے ذرا عراقچی کے بیان کا اگر ہم جائزہ نہیں لیں گے تو بڑی زیادتی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد مذاکرات کی بھیک ہم سے امریکہ نے مانگی تھی. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن وہ اس کو پھر کوالیفائی بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جب جنگ کا آغاز کیا تھا تو ابتدائی ایام میں امریکہ سے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے اور مکمل سرنڈر کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں ایران نے دکھا دیا کہ ایران ایک مضبوط اور ناقابل شکست قوم ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے اور دیگر حکام نے اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا. یعنی یہ صرف جعلی دعویٰ نہیں ہے, اس کی ریکگنیشن اور اس کی یعنی جس کو کہیے تصدیق جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے فارن منسٹرز نے کی ہے. بالکل کچھ ممالک کے حکام نے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ایران نے معجزہ کر دکھایا ہے. ہاں جی, اور پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح امریکہ جیسی قوت کے سامنے اور اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کے سامنے اتنی ہمت سے مزاحمت کر کے دنیا میں اپنی برتری کو ثابت کرے گا. وہ کہتے ہیں امریکہ کو تو اس جنگ میں اسرائیل کی, مغربی دنیا اور بعض ممالک کی بھی حمایت حاصل تھی. ایران تو یہ جنگ اکیلے لڑا ہے. آپ مجھے بتائیے اس میں کیا جھوٹ ہے؟ جی دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسماعیل بقائی نے جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کے جواب میں کہا کہ آپ نے کل کہا تھا یہ کہ یہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا شطرنج کا کھیل ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شطرنج کا ہم سے بہتر کھلاڑی کوئی نہیں ہے. Look at the response from the Iranian side. وہ کہتے ہیں روشنی ہو یا اندھیرا, ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ شطرنج کے پیشہ ور کھلاڑی ہے. یہ it is speaking from a position of strength, not from a position of weakness. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب سپریم لیڈر جو ہے وہ اب اوفینسو آپریشنز کے اوپر غور کرنے کی جو ہے وہ ہدایات کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی کرنٹ جو موقع ہے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ایران کے لیے کہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ ایران کر کے نکل جائے. جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے تھے, تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹ کیا اسٹریٹجی ایران کو زیادہ سوٹ کرتی ہے؟ اگر ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں, ہم اس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ امریکہ ایٹ دس پوائنٹ بہت ویک پوزیشن میں ہے اور اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ موقع ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی بھی ڈیل جس میں ایران کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ کر کے نکل سکتا ہے اس جنگ سے؟ دیکھیے, کون نہیں چاہے گا کہ جنگ سے نجات حاصل ہو؟ کون چاہے گا کہ اس کے عوام کے اوپر بم برستے رہیں؟ ایران یقینی طور پر اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے, لیکن ڈکٹیشن لے کے نہیں, امریکہ کی شرائط پر نہیں, امریکہ کی مرضی پر نہیں, ہتھیار پھینک کے نہیں.
اگر رسپیکٹیبل طریقے سے معاہدہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایرانین قوم پیچھے ہٹے گی. مذاکرات کے لیے بہت سنجیدہ کوشش ہوئی تھی, اسی کے نتیجے میں تو اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے وہ تشکیل پائی تھی نا. جی اگر ایران کی طرف سے سنجیدگی کا عمل نہ ہوتا تو کیسے مذاکرات ہوتے؟ ابھی بھی سب سے بڑا موقف کیا ہے ایران کا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اتنی محنت کے بعد جو یادداشت تشکیل پائی تھی اس کا پاس کرنا چاہیے, اس کو آنر کرنا چاہیے. یہی تو جھگڑا ہے نا اب. بالکل تو ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایرانین پوزیشن از پوزیشن آف اسٹرینتھ اینڈ پوزیشن آف ریزنس. مجھے اس کے بارے میں کوئی وہ شبہ نہیں ہے, لیکن دشمن کمینہ ہے, دشمن گھٹیا ہے. اسماعیل بکائی کہتے ہیں کہ جب امریکہ سفارتکاری میں ناکام ہوتا ہے تو پھر پابندیوں کا سہارا لیتا ہے. امریکہ کا ایسا کرنے کا جنون اپنے عروج پر ہے. آپ نے دیکھا حال ہی میں سفارتکاری ایک طرف چل رہی ہے, پابندیاں دوسری طرف لگ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ایران کی 14 کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں اب تک ان مذاکرات کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جال سازی کو کہیں نہ کہیں تو بلاک کرنا ہے. اب دیکھیے ایک اور جال سازی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہاں ہو رہا ہے. جی بخاری صاحب دیکھیے ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کے راستے سے کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا ہے. لیکن کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران باقی جہازوں کو گزرنے دے رہا ہے؟ یعنی اگر آپ ادھر سے داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں تو ادھر سے بھی کوئی نہیں جا پا رہا ہے. ابھی جو عمان اور ایران کے درمیان معاہدہ اپنی آخری یعنی سٹیج پر ہے, ہو جائے گا معاہدہ, اس سے ایک وہ میکینزم جو ہے وہ تشکیل پائے گا جس کے تحت اس پورے اسٹیٹ آف ہرمز کو گورن کیا جائے گا. جی تو ایک طرف تو ایران اور عمان اس پہ ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں اور معاہدہ جلد ہونے والا ہے. پہلے ٹرمپ نے اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ ایران اور عمان کے مذاکرات کا حصہ ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. لیکن پھر ایران نے اس کی وضاحت کی کہ جو عمان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا امریکہ سے بالکل یا ٹھیک ہے. ٹرمپ سے کوئی بخاری صاحب جب ایران سے یہ بات آتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی دور صدارت ختم ہونے تک کا انتظار کریں گے, تو بخاری صاحب کیا کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تو ایران کو لے کر یا اسرائیل کو لے کر کنسسٹنٹ ہے, تو کیا پریزیڈنٹ بدلنے سے وہ پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہوگی؟ دیکھیے آپ ہمیں نا we must read between the line. ابھی کل ہم نے رپورٹ کیا, آج اس کی تفصیلات جو ہے وہ پورے میڈیا کے اوپر ہے. جنرل ڈین کین نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی, وہ امریکہ کا ایک امپورٹنٹ ملٹری آفیسر ہے, وہ جنگ کے حوالے سے امریکہ کا ایڈوائزر ہے, پینٹاگون اس پر ریلائی کرتا ہے. اس نے کہا ہے ٹرمپ صاحب جنگ سے نکلے ہیں, ہاں جی, اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی آپ اس سے دیر کریں گے اتنا نقصان ہوگا آپ کا. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو 34 افسران فارغ کیے گئے تھے فوج کے پینٹاگون سے, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگ جیتی نہیں جاتی. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب ایک اور محاذ جو کھلا ہوا ہے اس جنگ کے اندر, اس خطے کے اندر, وہ ہے حوثیوں کی جانب سے کانسٹنٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے. آج بھی باب المندب میں ایک تجارتی جہاز کو اٹیک کیا جس میں پاکستانی 2 جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی آفٹر دس ڈیفنس پیکٹ پاکستان جو ہے اس کو کارروائی کرنی پڑے گی؟ اب میرے خیال سے اس کی نوبت شاید نہیں آئے گی. ڈپلومیٹیکلی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا. جیسا میں نے کہا کہ جو مکہ ڈیفنس پیکٹ ہے یا ڈیفنس ڈیل ہے یا معاہدہ ہے, اس کے اثرات اب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. حوثیز کو لگام دے دی جائے گی. وہ جو ان کا اپنا پرانا یمن کا جھگڑا ہے وہ بالکل الگ ہے, لیکن اس کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہے اس کے ریزالو ہونے کے امکانات بہت ہیں. جب یہ ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اسی حوالے سے حوثیوں کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے یا ایک معاہدہ جو ہے ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں سعودی عرب اور ان کے بیچ جو ملٹری کلیش ہو رہا ہے اس کو لگام دے دی جائے گی. ایسا آگے نہیں ہوگا. بخاری صاحب محسن نقوی صاحب بھی ایران کا میں جی اسی پر آ رہا ہوں. یہ ان کا ایران کا 6واں دورہ ہے جنگ کے بعد. ہاں جی, اور اب بھی وہ بہت اہم میسج لے کے امریکنز کا وہاں گئے ہیں. اور ان کے دورے کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا بہت کچھ ہوگا. خواجہ آصف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جلد معاہدہ ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو 2 چیزیں ظاہر کرتی ہیں. ایک یہ
کہ جنگ اب وہاں مزید نہیں ہو سکتی. امریکہ جنگ کا نہ متحمل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھی لانچ کی گئی جنگ جیت سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا سفارتکاری از دا اونلی آپشن جس میں ایران از ان اے اسٹرانگر پوزیشن دین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہوگا. جو ایران نے 6 شرائط رکھی تھی اپنا ہرمز کھولنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پر امریکہ کا رسپانس لے کر نقوی صاحب جو ہے وہ ایران؟ دیکھیے، جو مین 3 شرطیں ہیں جس کو آج دہرایا گیا ہے، یہ تو ماننی پڑیں گی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا ہرمز کے خطے میں یا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل ختم ہو جائیں، جنگ ختم ہو جائے اور امن کی طرف بڑھا جائے. وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ ہرجانہ دے، جس کے اوپر ایک پہلے دیا گیا تھا کہ اگر ہرجانے کی نوبت آئی تو اس علاقے خلیجی ریاستیں وہ دیں گی، چونکہ اس کے تحفظ کے لیے امریکہ نے ساری کارروائی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہمارے سے اور پابندیاں ختم کرو، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ کہ فوجی آپ اپنے پیک کرائیں یہاں سے اور اس خطے کی جان چھوڑ دیں. اس سے کم پر تو کوئی معاہدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب پاکستان ایک دفعہ محاذ پر سرگرم نظر آتا ہے، اور محسن نقوی صاحب بقول بخاری صاحب کے ایک بہت امپورٹنٹ امریکہ کا میسج لے کر ایران گئے ہیں. وہ میسج کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا.